بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 10 سیکنڈری اسٹیج انگلش بک 2 یونٹ 4.1 کی آج ہمیں ریڈنگ کرنی ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے ہمارا اباؤٹ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کیا ہے آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اس کے کیا پروس اینڈ کونز ہیں یہ آج ہم پڑھنے والے ہیں. ہر چیز کے ظاہر کچھ پروس بھی ہوتے ہیں اور کچھ کونز بھی ہوتے ہیں، یعنی نفع اور نقصانات. تو سوشل میڈیا جو ہے ظاہر اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں، لیکن ویری سیڈلی کہ بچے جو ہے ظاہر اپنی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہو کے یہی اپنا نقصان کر لیتے ہیں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اسکیمز کے ذریعے نقصان اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں. اور بھی جو چیزیں جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں ظاہر بہت کچھ ویسا نہیں ہوتا، تو بیچارے بچے جو ہے وہ ناسمجھی میں بہت سے جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں. چلیں جناب، تو لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ. سوشل میڈیا. With the advent of the internet, the world has become a global village. The interactive websites and applications enable users to create and share information, videos, and original thoughts and ideas. انٹرنیٹ کی آمد سے دنیا سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. مختلف نوع کی ویب سائٹس اور اپلیکیشنز نے استعمال کرنے والوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ مختلف انفارمیشن، ویڈیوز، اوریجنل تھاٹس اور آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں. But more than anything else, the social media has revolutionized the concept of communication and community. لیکن ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جو سب سے بڑا کام سوشل میڈیا کے تھرو ہوا ہے وہ ریولوشن آیا ہے کنسیپٹ آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کہتے ہیں لوگوں کا آپس میں انٹریکٹ کرنا، بات چیت کرنا، مختلف چیزوں میں انوالو ہونا. تو کمیونیکیشن میں سب سے زیادہ ریولوشن آیا ہے، کمیونٹی کا کنسیپٹ چینج ہو گیا ہے. کمیونٹی ویسے نارملی کہتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے کمیونٹی کہلاتے ہیں، لیکن اب جو ہے کمیونٹی کا کنسیپٹ چینج ہو گیا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. Hence the speed with which the social media users are rising is stupendous. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اسٹوپینڈس کہتے ہیں ویری لارج، بہت زیادہ، گریٹ ہے نمبر. However, while the social media has numerous advantages like any other invention, it has its share of disadvantages. جی جناب، تو جس طرح سے ہر چیز کے اپنے فوائد ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو سوشل میڈیا کے بھی لا تعداد فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سے نقصانات بھی ہیں. To begin with, the social media has changed the concept of community by opening up countless avenues for users to connect with the larger community. ایونیوز کہتے ہیں لائن آف اپروچ، یعنی راہیں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. سوشل میڈیا نے کنسیپٹ آف کمیونٹی کو چینج کر دیا ہے اور اس نے نئی راہیں لوگوں کے لیے، یوزرز کے لیے نئی راہیں کھول دی ہیں کہ وہ ایک بڑی کمیونٹی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں، بڑی کمیونٹی کا حصہ بنا سکیں. Through this virtual medium, community is no longer the immediate community in which we live. Virtual کہتے ہیں almost real، یعنی کہ ریئل نہیں ہوتا لیکن ریئل جیسا. تو through this virtual medium، اس تقریباً حقیقی میڈیم کی وجہ سے اب جو کمیونٹی ہے وہ محض وہ نہیں رہی جو ہماری سراؤنڈنگ ہے، جن کے ساتھ ہمارا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے. It has now expanded to include the entire world. اور اب یہ پھیل کے پوری دنیا پہ مشتمل ہو چکی ہے، یعنی پوری دنیا ایک طرح کی کمیونٹی بن چکی ہے، کیونکہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں جو لوگ موجود ہیں ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں مختلف اپلیکیشنز کے تھرو. پھر وہ ظاہر آپ کی کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، لائک آپ کی فیس بک کمیونٹی، لائک آپ کا ٹویٹر کمیونٹی یا انسٹا کمیونٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. Today one has become a part of a global community. آج جو ہے
ہر شخص تقریباً اس گلوبل کمیونٹی کا ایک حصہ بن چکا ہے. People in one part of the globe can actively engage with others across the globe. Also, it has opened new vistas for students and professionals who can easily interact with their counterparts in any part of the world and exchange views on matters of mutual interest. گلوب کہتے ہیں کرۂ ارض، زمین. دنیا کے یا زمین کے کسی بھی حصے میں رہنے والے لوگ دنیا کے بالکل اپوزٹ یا دوسرے حصے پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ بالکل ایکٹیولی انگیج ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ نئی راہیں، نئے پہلو جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے اور پروفیشنلز کے لیے نئی راہیں اور نئے پہلو نکال دیے ہیں، جہاں پہ ہم آسانی کے ساتھ کاؤنٹر پارٹس کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے دوسرے، یعنی ہمارے کاؤنٹر پارٹ یعنی ہمارے جیسے ہمارے پروفیشن کے دوسرے یا پھر کسی بھی حوالے سے ہماری فیلڈ کے جو دوسرے لوگ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، یا ڈپلیکیٹ کاپی. ویسے ڈپلیکیٹ جو ہے کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سمپلی آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے پروفیشن یا ہمارے انٹرسٹ کے جیسے رکھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں. اور وسٹاس کہتے ہیں اسپیکٹس یا پراسپیکٹ، پہلو، تناظر، منظر. جی جناب، تو اب اس انٹرنیٹ نے جو ہے، اس سوشل میڈیا نے اسٹوڈنٹس کے لیے، پروفیشنلز کے لیے نئے جو ہے وہ پہلو متعارف کرا دیے ہیں، جس کے ذریعے ہم اپنے جیسے دنیا کے کسی دوسرے حصے میں رہنے والے کے ساتھ اپنے میوچل انٹرسٹ کی چیزوں کو اور خیالات کو شیئر کر سکتے ہیں. Students can also easily interact with educators and researchers in any part of the world and gain from their knowledge and wisdom. اور جناب، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی حصے میں رہنے والے ماہر تعلیم یا ریسرچ کرنے والے کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان سے، ان کے نالج سے اور ان کے علم، ان کی دانائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. The social media has also become the fastest growing platform for online business. اچھا جناب، تو اور بہت سارے فوائد جیسا کہ کمیونٹی ہے اور آپ کے تعلیم کے حوالے سے ہے. جو تیسرا یہاں پہ دیا گیا ہے وہ بینیفٹ ہے کہ اس سے جو ہے آن لائن بزنس جو ہے اس کی بھی نئی جگہیں لوگوں کو مل گئی ہیں. پہلے ظاہر آپ نے ایک باقاعدہ بزنس کے لیے آپ کو ایک آفس یا ایک شاپ یا کوئی بھی اس طرح کی آپ کو ایک جگہ چاہیے ہوتی تھی جہاں پہ رہ کے آپ اپنے کاروبار کو کر سکیں. اب آن لائن بزنس کی مدد سے لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے کمفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں. Till the beginning of the 21st century, online business was a fantasy. 21ویں صدی کے آغاز پہ، یعنی آج سے 21-22 سال پہلے تک، یہ جو گھر بیٹھ کے بزنس یعنی آن لائن جو بزنس ہے یہ محض ایک خواب تھا. Today, business persons can initiate a business with the click of a button rather with the touch of a finger. آج کے دور میں بزنس کرنے والے اپنے بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں ایک بٹن کے کلک سے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک اپنی انگلی کے ایک ٹچ سے، اشارے سے اپنے بزنس کا آغاز کر لیتے ہیں. They can post their products and invite buyers from every nook and corner of the world. nook and corner کہتے ہیں کونے سے، دور دراز سے. تو جناب، تو اپنی پروڈکٹ لوگ پوسٹ کر کے لوگوں کو، بائرس کو، خریدنے والوں کو دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے بائرس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں اپنی پروڈکٹس. They can interact with their customers on a case by case basis and readily respond to their queries, comments and needs. اچھا جناب، تو کیس بائی کیس کہتے ہیں پرسنلی یا انڈیویجولی، اور اس کی مدد سے آن لائن بزنس کے تحت کوئی بھی جو بزنس پرسن ہے وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ انڈیویجولی بیسس پہ اور ریڈیلی مینس امیڈیٹلی، فوری طور پہ، کوئکلی، پرومپٹلی رسپونڈ کر سکتا ہے ان کے سوالات کے جوابات، ان کی رائے اور ان کی ضرورت پہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے. Additionally, the social media has made the promotion of skills and talents very easy, leading to the opening up of innumerable avenues for many people.
اچھا جناب، تو اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا نے لوگوں کی اسکلز اور ٹیلنٹس کو بھی پروموٹ کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کو آسان کر دیا ہے، اور ایسی نئی راہیں متعارف کروائی ہیں جہاں پہ لوگ اپنے اسکل کو اور اپنے ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. Skilled and talented people do not need to go out or seek contacts to promote their capabilities anymore. اسکلڈ یا ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں اب انہیں اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ باہر جائیں اور کانٹیکٹس حاصل کریں اور اپنی صلاحیتوں کو پروموٹ کریں. گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھرو اپنی صلاحیتیں پروموٹ کی جا سکتی ہیں. They can display their talents and promote their skills and products through the virtual medium and achieve great heights and recognition in their respective fields. اچھا جناب، تو وہ اب اپنے ٹیلنٹس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور اپنی اسکلس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنی پروڈکٹ کو اس ورچوئل میڈیم یعنی جو آلموسٹ ریئلٹی کے قریب ترین میڈیم کے ذریعے انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلیم کروانے کی، اپنی فیلڈ میں اپنی پہچان بنانے کی نئی ہائٹ کو، بلندی کو حاصل کر سکتے ہیں. They can advertise their skills and capabilities through the social media, making it easy for employers to hire the right people for any vacant position that they might have. اچھا جناب، اور یہ اپنی اسکلس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے انٹروڈیوس کروا کے امپلائرز یعنی جنہیں کسی امپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو امپلائی ہائر کرتے ہیں، وہ جو ہے ان کے لیے اپنی جو ہے اسکلز متعارف کروا سکتے ہیں. اور امپلائر کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ ان ویب سائٹس پہ جیسے لنکڈ ان وغیرہ ہے، وہاں جا کے اپنی جو بھی ان کے ویکنٹ پوزیشنز ہے اس کے حوالے سے جو بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹ اسے لگے اس سے وہاں سے وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. Moreover, employers looking for people with specific qualifications and capabilities can also freely use their social media groups to advertise their vacant positions. اس کے ساتھ ساتھ امپلائر جو ہے وہ جس قسم کی صلاحیتوں کے حامل افراد کی اسے ضرورت ہے انہیں بھی سوشل میڈیا کے گروپس میں ایڈورٹائز کر کے اپنی ویکنٹ پوزیشنز کو فل کر سکتا ہے. آج جناب، ہاں، one of the biggest contributions of the social media is the ease of connectivity that it has provided. اور جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے سوشل میڈیا کا وہ ہے کنیکٹیوٹی، جو کہ اس نے مہیا کی ہے. آج سے 25-30 سال پہلے اگر کوئی ابراڈ چلا جاتا تھا، 30-35 سال پہلے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا. وہ ڈائل والے فون ہوا کرتے تھے پی ٹی سیل کے، جن میں آپ نمبر ڈائل کر کے آپ کال بک کرا کے اس میں پھر یہ 3 منٹ کی کال جو ہے وہ بک کرائی جاتی تھی اور پھر وہ کال کنیکٹ ہوتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے آئی تھنک کچھ اسی طرح کا تھا کہ پھر وہ کال ٹائم یعنی پورے ٹائم پہ جو ہے وہ کال آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی. اور تقریباً پھر یہ 25 سال پہلے یہ جو فون ہیں اس میں بھی تھوڑا سا ڈیجیٹل ہو گیا تھا، تو یعنی لینڈ لائن کے تھرو بھی آپ ڈائریکٹلی انٹرنیشنل کال کو ڈائل کر سکتے تھے اور لمبی کال بھی کی جا سکتی تھی. لیکن اب جو ہے یہ سب کچھ جو ہے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. آپ گھنٹوں کسی سے جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کریں اور بالکل ایسے جیسے آپ آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. Gone are the days when the going of a friend or relative to another country meant loss of touch and lack of communication with them. اب وہ دن چلے گئے ہیں جب کسی دوست یا رشتہ دار کا ملک سے باہر جانے کا مطلب تھا کہ اب ان کی کمیونیکیشن یا ان سے تعلق میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی. Social media has not only made constant connection with distant relatives possible, but it has also helped establish contact with long lost friends and relatives. سوشل میڈیا نے نہ صرف جو ہے کانسٹنٹ کنیکشن جو دور دراز رہنے والے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قائم کرنا آسان بنا دیا ہے، بلکہ یہ اب جو ہمارے گمشدہ فرینڈز یا ریلیٹیوز ہوتے ہیں جن سے ہم بہت عرصے سے کسی وجہ سے کانٹیکٹ نہیں رہ پایا، زندگی کے میں آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کا ساتھ آپ کے ساتھ کچھ عرصے تک رہتا ہے اور پھر
جو ہے وہ الگ الگ راہوں پہ لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کے اسکول کے، کالج کے، آپ کے کسی ورک پلیس کے، بہت سے لوگ جو ہے ان کے بارے میں آپ کو کوئی خیر خبر بھی نہیں ہوتی اب، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اکثر ایسے لوگوں کو بھی آپ کے لیے ڈھونڈ لاتا ہے. Due to its affordability and easy accessibility, it has aided and strengthened the bond of love and care between family members living in distant part of the world. اور یہ چونکہ افورڈیبل بھی ہے اور آسانی سے پہنچ میں بھی ہے، لہٰذا آپ اس کی مدد سے جو دور جو ہمارے پیارے رہتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرز رہتے ہیں، ان سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط بنانے میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا ہے. Today, all family members can virtually participate in any family event in which physical participation is not possible for any reason. اور اگر کوئی فنکشن ہے جس میں دور رہنے والے پارٹیسپیٹ فزیکلی نہیں آ سکتے، تو انٹرنیٹ کے تھرو وہ لوگ بھی اس میں ورچولی پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ فزیکلی نہیں ہوتے لیکن پورا کا پورا ایونٹ جو ہے وہ لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کر سکتے ہیں. جی جناب، تو یہ تو تھے اس کے فوائد، ایڈوانٹیجز یا پراس. اور لیسن چونکہ بہت لیندی ہے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس کو باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کے حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ کیپ واچنگ لرن وتھ غزالہ. اللہ حافظ.